السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. میں نے شدت سے دکھتے ہوئے پپوٹوں کو ملا اور بمشکل آنکھیں کھول کر اپنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی اس حسینہ کو دیکھا. اس نے آسمانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. آسمانی رنگ کا باریک دوپٹہ اس کے سیاہ بالوں کے لشکارے چھپانے سے قاصر تھا. ایک لمبی شریر سی لٹ اس کے گال سے بار بار ٹکرا رہی تھی جسے وہ شہادت کی انگلی سے کان کے پیچھے کرتی اور لٹ مسکرا کے پھر سے سر نکال لیتی. لٹ کی شرارت بھری مسکان سے قطع نظر اس کا اپنا چہرہ قطعاً سنجیدہ تھا اور لب ہلکی سی سختی سے بھنچے ہوئے تھے. پھر میں نے سامنے میز پر پڑے ہوئے اس کاغذ کو دیکھا. یہ علی کا خط تھا، سفارش نامہ جو وہ حسینہ اپنے پرس میں اس امید پہ رکھ کے لائی تھی کہ میں اسے پڑھتے ہی اسے نوکری دے دوں گا. اس کی امید کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی. علی میرا بہترین دوست تھا. ہم ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے اور میں اس کی سفارش ہرگز رد نہ کر سکتا تھا. اول تو وہ بیجا سفارش کا قائل نہ تھا، دوسرے وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں کوئی ایسا قدم اٹھاتا تھا. خط کے الفاظ پر سے میری نظریں پھسلتی ہوئی اس کی آپس میں الجھی ہوئی انگلیوں میں جا ٹکیں. میز پر دھرے ان ہاتھوں میں ایک عجیب سا ارتعاش تھا. شاید وہ نروس ہو رہی تھی. جب کوئی میرے سامنے بیٹھ کر نروس ہونے لگے تو مجھے لطف محسوس ہوتا ہے. شاید اس لیے کہ ایک زمانے میں میں بھی بڑا نروس شخص تھا. جب میں نوکری کے لیے ہونے والے انٹرویو کے لیے کسی بورڈ ممبران کے سامنے جا کر بیٹھتا تو میرا ماتھا نم ہو جایا کرتا تھا اور کانپتی انگلیوں کو میں آپس میں سختی سے الجھا کر ہمیشہ اپنی گود میں رکھ لیتا تھا اور سب سے پہلے ایک گلاس پانی مانگا کرتا تھا. سر، ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ میرے کانوں سے آواز ٹکرائی. میں نے اس کے روشن چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور گھنٹی بجا کر چپراسی سے پانی لانے کو کہا. کیا نام بتایا آپ نے؟ میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھا. ہر چند کے اس کی فائل میرے سامنے پڑی تھی جس پر موٹے موٹے حروف میں نازنین انصاری لکھا تھا اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ مجھے 2 مرتبہ اپنا نام بتا بھی چکی تھی جو مجھے یاد بھی تھا. جی نازنین انصاری. اس نے پانی کا گلاس جلدی سے لبوں سے ہٹا کر جواب دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سا پانی اس کے کپڑوں پہ چھلک گیا. گلاس میز پہ رکھ کے وہ شرمندگی سے اپنے کپڑے جھاڑنے لگی. ٹیشو پیپر کا ڈبہ میں نے خاموشی سے آگے کر دیا. اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بڑی شرمیلی طبیعت رکھتی ہے اور ناک کی بناوٹ سے اس کے انتہائی خوددار اور کم آمیز ہونے کا پتہ چلتا تھا. ہونٹوں کے کٹاؤ سے علم ہوتا تھا وہ اتنی کم کو نہیں ہے لیکن محتاط ہے. اس کی فائل سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے اندر خاصی قابلیت رکھتی ہے اور کوئی گئی گزری لڑکی نہیں. لہٰذا اس کی گھبراہٹ کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی تھی کہ وہ ایک عدد سفارشی خط لے کر میرے پاس آئی تھی اور اس بات پر مجھ سے اور خود سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی. نازنین انصاری. میں نے خط اپنی دراز میں ڈال لیا. آپ کل سے آ سکتی ہیں. میں آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کروائے دیتا ہوں. ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ آپ کو آتی ہے. ڈکٹیشن بھی آپ اچھی ہی لیں گی. آپ کا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے. آپ کی میز یہیں میرے کمرے میں ہوگی. اوہ! نہ جانے کب کا مقید سانس اس کے سینے سے برآمد ہوا. میں نے لب کو دانتوں سے دبا کر مسکراہٹ کو روکا اور متین بننے کی کوشش جاری رکھی. فی الحال آپ کی تنخواہ 16,000 ماہوار ہے. بعد میں اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. اس کی آنکھیں سچ مچ بھر آئیں. کانچ کی گڑیا. میرے ذہن نے فوراً اس منظر پہ کیپشن لگایا. نہ جانے کیا بات ہے، ہر منظر، ہر سچویشن پر میرا ذہن کوئی نہ کوئی عنوان ضرور فٹ کرتا تھا. اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی. جلتی ہوئی آنکھیں بند کرنے سے کیسی لذت آمیز تکلیف ہوتی ہے. گزشتہ رات جاگتے رہنے سے میری آنکھیں اب لال بھپوکا ہو رہی تھیں. جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا. میں تم سے بیزار ہو چکا ہوں. تمہاری صورت سے نفرت ہو چکی ہے مجھے. تم پر نگاہ پڑتے ہی میرا اچھا بھلا موڈ بھی غارت ہو جاتا ہے. آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو. یہ میرے آخری الفاظ تھے جو میں نے رات امبرین سے کہے تھے.
اس کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں جا کر الماری سے کانچ کے برتن نکال نکال کے توڑنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ذہن کو فریش کرنے کے لیے یہ اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ 3-4 قیمتی ڈنر سیٹ، 2-3 ٹی سیٹ وغیرہ توڑ کر اس کی روحانی مشق کا اختتام ہوتا تھا، اور پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر کے سو جاتی تھی، اور میرے دماغ میں بقیہ ساری رات برتنوں کی آوازیں گونجتی رہا کرتی تھیں، چھن چھن چھناک چھناک۔ امرین سے میری شادی کسی افیئر کا نتیجہ نہ تھا۔ مجھ سے پہلے یہ بزنس اس کے والد سنبھالا کرتے تھے، اور میں اس آفس میں معمولی کلرک کے طور پہ بھرتی ہوا تھا۔ بعد ازاں میری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے وہ مجھے ترقی پہ ترقی دیتے گئے، اور پھر ایک دن نوازشات کا پول بھی کھل گیا جب انہوں نے مجھے اپنا بزنس سنبھال لینے کی آفر کی، لیکن اس شرط پر کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی سے شادی کر لوں۔ میں نہیں جانتا تھا امرین میں کیا کمی ہے یا کون سی خامی تھی جو انہیں از خود اپنی بیٹی کے لیے کسی شخص سے کہنا پڑا۔ وہ قبول صورت پڑھی لکھی لڑکی تھی، البتہ مزاج کی از حد تیز تھی۔ بعد میں اس کے مزاج کی تیزی اور تلخی میری پوری زندگی میں گھل گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے شادی کر کے اس نے مجھ پر احسان عظیم کیا ہے۔ اتنا بڑا بزنس محض اس کی وجہ سے مجھے مل گیا، ورنہ تو میں ساری عمر فٹ پاتھ پہ جوتیاں چٹکاتا رہتا۔ اسے وہم تھا کہ میں دوسری عورتوں سے جان بوجھ کے فری ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعوتوں میں وہ بار بار مجھے ٹہوکے دے کر اپنی جانب متوجہ کیے رہتی اور واپسی میں پوچھتی، بلا وجہ تم مسز عثمانی کے گلے کا ہار بن رہے تھے، کیا میں دیکھ نہیں سکتی تھی تمہاری نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ تم عالیہ احمد کی بلائے نگاہوں میں لے رہے تھے۔ بس چلتا تو اسے اپنے ساتھ اٹھا لاتے۔ تحریم علی سے اس قدر جھک کے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گود میں بیٹھ جاتے نا اس کی۔ یا خدا، میں اپنا سر تھام لیتا۔ آخر میں بھی انسان تھا، مرد تھا، جوان تھا، بھولے بھٹکے دانستہ یا نادانستہ کسی سم نگاہ اٹھا ہی لیتا تھا۔ نگاہوں کے پر تو نہیں ہوتے جنہیں کاٹ ڈالتا، پیر نہیں ہوتے جنہیں زنجیریں ڈال دیتا۔ وہ مجھے جتنا احساس دلاتی اتنا ہی میری نظریں دوسری جانب اٹھا کرتی۔ اسی کھینچا تانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے محفلوں دعوتوں میں جانا انتہائی کم کر دیا۔ وہ مجھ سے کہیں چلنے کا کہتی، میں صاف انکار کر دیتا۔ وہ شاپنگ کے لیے ضد کرتی، میں جان بوجھ کے دیر سے گھر جاتا۔ وہ فلم پہ چلنے کے لیے اصرار کرتی، میں اسے مشورہ دیتا، اپنی کسی سہیلی کے ساتھ جاؤ، اسکرین پر ہیروئن آئے گی، خام خواہ میری نظریں بہکیں گی۔ ہمارے درمیان خلیج بڑھتی چلی گئی۔ زندگی کی رسی کو تھام کر چلنے کی بجائے ہم دونوں دو انتہائی سروں پر چلنے لگے، اور روزمرہ کی لڑائیاں ہمارا معمول بن گئیں۔ اس تپتے ریگزار میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے بارش کا جو پہلا قطرہ میرے لبوں سے ٹکرایا، اس کا نام نازنین انصاری تھا۔ آسمانی رنگ میرا فیورٹ تھا، شاید اس کا بھی تھا۔ وہ عموماً آسمانی رنگ کا لباس زیب تن کرتی تھی۔ اس رنگ میں اس کی رنگت چمکنے لگتی تھی، اور اس کی بادامی آنکھوں میں نیلے سمندر کا عکس آ جاتا تھا۔ آسمانی دوپٹے کے نیچے سے اس کے بال اپنے گہرے سیاہ ہونے کا بھرپور احساس دلاتے تھے، اور اس کی آنکھوں میں کاجل کی جوت نمایاں ہو جاتی تھی۔ ناک کی لونگ مزید لشکاریں مارتی تھی، اور لبوں کی گلابیاں واضح ہو جاتی تھی۔ لیکن شاید یہ سب کچھ میرا وہم تھا، وہ تو مجھے ہر رنگ میں اچھی لگتی تھی۔ اس دن وہ 9 بجے تک نہیں آئی تھی۔ میں ٹھیک 8:45 بجے آفس پہنچ جاتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ کون کتنا وقت کا پابند ہے۔ نازنین انصاری مجھے ہمیشہ اپنی سیٹ پہ ملتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ احتراماً کھڑی ہوتی اور رسماً مسکراتی تھی، لیکن آج وہ اپنی سیٹ پہ موجود نہ تھی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا آج وہ نہیں آئے گی؟ کیا اس نے چھٹی کر لی ہے؟ لیکن اس کا فرض تھا کہ مجھے پہلے سے مطلع کرتی۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر نغمانہ کی سیٹ کی ہوئی فائلیں اپنے آگے کھسکائیں اور رسٹ واچ پہ نگاہ دوڑائی۔ اس کے نہ آنے کے تصور سے میں نہ جانے کیوں پریشان ہو رہا تھا۔ شاید وہ میرے لیے سکون آور دوا کی شیشی تھی، جسے محض اپنے سامنے رکھا دیکھ کر میں مطمئن رہتا تھا۔ امبرین کی کڑوی کسیلی باتوں کے بعد اس کا نظارہ وہ میٹھی گولی تھا جسے میں نظروں کے ذریعے اپنی زبان پہ رکھتا اور دھیرے سے نگل کر ہر غم سے آزاد ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی خالی سیٹ سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ 9:15 بجے وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی،
ओह, मुझे अपनी जगह पर देखकर वहीं रुक गई। हाजिर हो सकती हूँ सर? आइए प्लीज़। मैं मुस्कुराया। आज आपने देर कर दी। जी सर, वो मेरी बस निकल गई थी। उसका सांस फूला हुआ था। मजीद ये कि लिफ्ट में कुछ खराबी हो गई। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई हूँ। 10 मिनट इसमें लग गए। ओह आई सी, लेकिन आपकी बस क्यों निकल गई? तेरे हुस्न बयां तक देखूं के शौक ने मुझे उससे जिरा का सिलसिला जारी रखने पे मजबूर कर दिया। बस सर, वो खजल सी खड़ी थी। तब मैंने देखा सफ़ेद आंचल के अंदर उसके लंबे स्याह बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और उनके सिरों पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें ठहरी हुई थीं। वो नहा कर आई थी और शायद इसीलिए लेट हो गई थी, वरना तो वो इन जहरीली नागिनों को एक सख्त चोटी में मुकेद रखा करती थी। मिस अंसारी, आप खड़ी क्यों हैं? मैंने नरम लहजे में दरियाफ्त किया। उसने कदरे चौंक कर मेरी जानी देखा। शायद लहजा नरम होने के साथ साथ रोमांटिक भी हो गया था। वो खामोशी से अपनी सीट की जानिब बढ़ गई और मैं खनखार कर फाइलों पे झुक गया। उस रोज़ बादल बुरी तरह से घिर के आए थे और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। हवा में ठंडक, खुनकी खुशबू, मस्ती, सभी कुछ दहराया था। ये मेरा मनपसंद मौसम था। इस मौसम में मेरा जी चाहता है मैं कच्ची मट्टी पे लेट जाऊं और इसकी सारी ठंडक, सारी खुशबू अपने अंदर उतार लूं। टी शर्ट और जीन्स पहनकर मैं लॉन में आ गया। अम्बरीन अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किए सो रही थी। ये उसकी बदमिजाजी की बड़ी वाज़ेह दलील थी। ऐसे मौसम में वो हमेशा खिड़कियां दरवाजे बंद करके पर्दे गिरा के सो जाया करती थी। बकौल उसके उसे ऐसे माहौल से जब बादल आए हों घुटन महसूस होती है। मैं लॉन में चहलकदमी करता रहा। करीम मुझे कॉफ़ी का मग थमा गया। मौसम का लुत्फ गर्म गर्म कॉफ़ी दोबाला कर रही थी। क्यारियों में झूमते गुलाबों से अटकेलियाँ करते हुए हवा जब मुझसे टकराती तो मैं जल्दी से सारी खुशबू अपने अंदर उतार लेता। चलते चलते मुड़ा तो देखा अमरीन उठ के बाहर आ चुकी थी। स्याह शॉल लपेटे वो लॉन के दूसरे सिरे पे खड़ी थी। एक तो मुझे स्याह रंग से जितनी वहशत होती थी, वो उतना ही इस रंग को अपने मलबूसात में जगह देती। ये रंग उसकी बेरौनकी में मज़ीद इजाफा करता था। शायद उसको अंदाज़ा न था। वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ आ जाओ। मेरा मूड खुशगवार था। मैंने उसे पुकार लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मुझ तक आ गई। हैरत है तुम इतनी जल्दी उठ गई, वो भी इस घुटे हुए माहौल में। मैंने उसे छेड़ा। तुम तो चाहते होगे कि मैं सोती रहूं। उसके लहजे में तंज पोशीदा था। उसके इस तंजिया लहजे से मेरे अंदर तक आग भड़क उठी थी। क्यों भाई, मैं क्यों ऐसा चाहूँगा? लाजमी अमर था कि मेरा लहजा भी खुश्क हो जाता था ताकि मेरी गैर मौजूदगी में जी भर के अय्याशियाँ कर सको। कैसी अय्याशियाँ? मैंने तहश के मारे उसकी जानिब मुड़ के देखा और फिर जो उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा तो सामने वाले बंगले के टेरिस पे 2 लड़कियां खड़ी मौसम को एंजॉय कर रही थीं। ओह, मैंने गहरी सांस ली। अब कह दो कि तुमने इन्हें अभी अभी देखा है। वो फिर तंजिया मुस्कुराई। नहीं, मैं कतन संजीदा लहजे में बोला, मैं तो इन्हें पिछले 2 घंटों से ताड़ रहा हूँ। अपनी बात का कोई वाज़ेह ताल्लुक सा जवाब सुने बगैर गमलों को ठोकर मार कर मैं लंबे लंबे डग भरता अंदर आ गया। बड़ी अजीब औरत है। इसने ज़िंदगी में महज एक फ़न सीखा था, खुशियों को पामाल करना और करते रहना। इससे आगे इसे कुछ इल्म न था। प्यार, मोहब्बत, एतमाद, एतबार, रिश्तों का तकद्दुस व एहतराम, वो हर शय से आरी थी। वो बस इतना जानती थी कि बाहैसियत एक बीवी के शोहर पर अंधाधुंध शक करना उसका हक है। मैंने कमरे से गाड़ी की चाबी ली और बाहर आकर किसी भी जानिब देखे बगैर गाड़ी निकाल कर सड़कों पे ले आया। घर से दूर रहना उसने मेरी मजबूरी बना दी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किस नुक्ते से अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा करूं, इस डामाडोल नाव को कैसे मुतवाज़न रखूं, खुशियाँ किस शय से कशीद करूं, उम्र कैसे बसर करूं। गाड़ी लेके मैं सड़कों पर बिना मकसद और बिना किसी जवाब के फिर रहा था। यकायक साइड मिरर में एक चेहरा उभरा और दूर होता चला गया। मैंने ब्रेक लगाए और गाड़ी रिवर्स करके लाया। वो बिला शुबा नाज़नीन थी। उसके साथ 2 और लड़कियां थीं। चिप्स के पैकेट थामे हंसती मुस्कुराती वो गालिबन मौसम का लुत्फ उठाने घर से निकली थीं। धानी कपड़ों में बिला तकल्लुफ़ कहके लगाती
نازنین میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ نازنین، میں خود کو اسے پکارنے سے نہ روک سکا۔ وہ چونک کر مڑی۔ سر آپ؟ مجھے اچانک سامنے پا کر وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر اپنی ساتھی لڑکیوں کو قدرے پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھی۔ جی سر، وہ ذرا سا جھکی۔ اسی شریر لٹ نے اپنا سر نکالا اور اس کے گالوں کے ساتھ ساتھ لہرانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو اس موسم میں؟ میں مسکرایا۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ میری فرینڈز ہیں سر۔ وہ نہ جانے کیوں خجل سی تھی۔ ہم یوں ہی ذرا گھومنے نکلے تھے۔ اگر آپ کی فرینڈ سے کچھ دیر کے لیے آپ کو چرا لیا جائے تو؟ اس نے نظریں چرا لی۔ چلیں، کچھ ایسا ضروری بھی نہیں۔ میں نے اس کا گریز بھانپ کے گاڑی سٹارٹ کی۔ نہیں نہیں سر، ایسی بھی بات نہیں۔ پھر اس نے مڑ کر اپنی سہیلیوں کو اشارہ کیا۔ انہیں آپ ہاسٹل اتار دیں گے؟ ضرور، میں نے مسکرا کر پیچھے کا لاک کھولا، پھر جھک کر فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ گھوم کر آئی اور دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ آپ کی تعریف؟ پیچھے سے چنچل آواز ابھری۔ مجھے منہاج کہتے ہیں، میں انہی کے آفس میں تو کام کرتی ہوں۔ نازنین نے مڑ کر وضاحت کی۔ سر، یہ دونوں میری بہت اچھی فرینڈز ہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ یہ سمیہ ہے اور یہ عائشہ۔ خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر، میں نے رسماً کہا۔ ان دونوں کو ویمن ہاسٹل اتار کر میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔ کیوں؟ پھر کہاں رہوں؟ وہ مسکرائی۔ میں گڑبڑا سا گیا۔ میرا مطلب ہے آپ کا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے سر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولی۔ ایک والدہ کا ہی سہارا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد قرض وغیرہ اتارنے کے لیے گھر بیچنا پڑا۔ کچھ عرصہ اسی رقم سے گزارا کرتی رہی، لیکن پھر احساس ہوا کہ کرائے کے گھر بہت مہنگے ہیں اور رقم بہت قلیل۔ علی صاحب ہمارے پڑوسی ہیں، انہی کی معرفت آپ کے آفس میں جاب بھی مل گئی اور ہاسٹل میں کمرہ بھی۔ خدا انہیں خوش رکھے۔ اگر علی شادی شدہ نہ ہوتا اور اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت نہ کرتا تو شاید اس وقت میں حسد میں مبتلا ہو جاتا، لیکن چونکہ میں صورتحال سے واقف تھا لہٰذا خوش دلی سے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں سر؟ اسے دفتن خیال آیا۔ بے فکر رہیں، آج چھٹی ہے، آفس نہیں جا رہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ میں کام سے گھبراتی تو نہیں ہوں سر، جو آپ طنز کر رہے ہیں؟ نہیں، میں طنز نہیں کر رہا، طنز سے تو مجھے سخت نفرت ہے۔ میں بولا۔ ہم ساحل سمندر پہ جا رہے ہیں۔ کیوں سر؟ موسم انجوائے کرنے۔ کیا آپ ہاسٹل سے انجوائے کرنے نہیں نکلی تھی؟ میں نے خوش دلی سے دریافت کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دن بڑا خوبصورت دن تھا۔ ہم دونوں دیر تک سمندر کے کنارے ٹہلتے رہے، باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے۔ پھر میں نے اسے اچھا سا ڈنر کرایا اور رات کو 8 بجے ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے اتار دیا۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنی خوش نہیں جتنی کہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ گھلتی ملتی بھی ہے، ہنستی مسکراتی بھی، لیکن اپنی ذات کی حفاظت بڑے محتاط طریقے سے کیا کرتی تھی۔ اس پوری ملاقات کے دوران مجھے اس پر ایک نگاہ غلط ڈالنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ وہ واقعی ایسی لڑکی تھی جس سے محبت کی جا سکتی تھی۔ اور پھر اچانک ہی زندگی اس قدر خوشگوار ہو گئی، میں نے کبھی گمان تک نہ کیا تھا۔ امبرین احمد نے مجھے ذہنی طور پہ اتنا مایوس، اتنا شاکڈ کر دیا تھا کہ میری تمام تر لطیف حسیات مر سی گئی تھیں۔ اگر کبھی کبھی سر اٹھاتی بھی تو وہ اپنی ترش روی کے ڈنڈے برسا برسا کر انہیں دوبارہ گہری نیند سلا دیتی۔ کہتے ہیں انسان جس چیز سے بے تحاشا خوف زدہ رہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اسے محض یہی ایک خوف تھا کہ میری زندگی میں اس کے علاوہ دوسری عورت نہ آ جائے۔ میں ہینڈسم تھا، جوان تھا، اس سے شادی کر کے لکھ پتی بن چکا تھا۔ ایسے میں اس کا اندیشہ ایسا کچھ بے بنیاد بھی نہ تھا۔ لیکن میں سوچتا ہوں اگر وہ اس بات کو اپنے لیے ایک روگ نہ بنا لیتی اور اپنی دانش میں مجھے راہ راست پر رکھنے کے یہ غلط اور بیہودہ طریقے نہ تھی تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا۔ میں تو بڑا قناعت پسند تھا۔ میں نے اسے بیوی کے روپ میں پہلے دن قبول کر لیا تھا۔ نہ اس سے پہلے میں نے کسی میں دلچسپی لی، نہ ہی بعد میں ایسا کرنے کا سوچا۔ لیکن اس نے اس ذرا سے اندیشے کو اپنا روگ اور میری چڑ بنا ڈالا۔ اس نے اتنی احتیاط دکھائی، اتنی احتیاط کہ بالآخر میں اس کے جور و ستم سے گھبرا کر نازنین انصاری کی گھنی زلفوں کی چھاؤں میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ امبرین کی جگہ کسی اور کو دوں۔
اور نہ ہی اب میرا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ میں جانتا تھا نازنین انصاری سے میں کسی صورت شادی نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں مجھے کس کس شے سے محروم ہونا پڑتا مجھے پوری طرح علم تھا۔ میرے لیے تو بس وہ ایک شجرے سایہ دار کی مانند تھی، جس کی چھاؤں میں میں ایک تھکے ہارے مسافر کی مانند چند گھڑی کے لیے رک گیا تھا۔ اس چھاؤں کو چھو کر تپتے ہوئے ریگزار میں مجھے پھر آگے بڑھنا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے علم تھا، یہی وجہ تھی کہ زندگی کے ان لمحات سے میں خوشیوں کا آخری قطرہ بھی کشید کر لینا چاہتا تھا۔ اور پھر نازنین انصاری میرے قریب آتی چلی گئی۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، میں نے اس کے گال سے کھیلتی لٹ کو چھو کر دھیرے سے ایک روز کہا۔ تم انہیں کھولتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے خاموشی سے لٹ پیچھے کر لی۔ میں جب بھی اسے چھو لیتا وہ برہم ہی نظر آتی۔ بولو نا، تم بال کھولتی کیوں نہیں ہو؟ بہت گھنے ہیں نا، الجھ جاتے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ اور ہم جو الجھ گئے ہیں تمہاری اس لٹ میں محترمہ نازنین انصاری، میں دھیرے سے ہنسا۔ ہمیں تو آزاد کرو نا۔ اس نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ میرے قیدی ہیں؟ آپ تو آزاد ہیں۔ صیاد اپنا قصور نہ بھی مانے، صیاد صیاد ہی رہتا ہے۔ آپ بہت عجیب آدمی ہیں منہاج۔ کیوں؟ میرے 2 سینگ ہیں، میں نے حیرانی سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آپ نے کس طرح سے یہ سارا کھیل شروع کیا میری سمجھ سے باہر ہے۔ نہ جانے کیسے یہ سب کچھ شروع ہو گیا، میں کیسے آپ سے ملنے لگی، ہمارے درمیان ایک عجیب سا رشتہ کیسے پیدا ہو گیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا منہاج؟ محبت کہتے ہیں اسے جانے من۔ میں ہنسا۔ اور یہ ایسے ہو جاتی ہے، بنا بتائے، بنا سمجھائے۔ مجھے ان فضول ناموں سے مت پکارا کرے۔ وہ ناراض ہوئی۔ کیوں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ زندگی ہی تو بن گئی ہو میری۔ تو پھر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں خاموش ہو کر قدموں تک آئی لہر کو دیکھنے لگا۔ میں جانتا تھا اس کے لبوں پہ کس سوال نے آ کے دم توڑا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر میں اسے اتنا ہی چاہنے لگا ہوں تو پھر اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر وہ میری زندگی بن گئی تو پھر دولت اب تک میری مجبوری کیوں بنی ہوئی ہے۔ میں امبرین سے بیزار ہوں تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا تاکہ وہ اپنی زندگی بسر کرے اور میں اپنی۔ اور چونکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ان سارے سوالات کا واحد جواب خاموشی ہے، لہٰذا میں اس سے یہ پوچھے بغیر کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے خاموش ہی رہا۔ کبھی کبھی مجھے اس پہ ترس آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا میں اسے استعمال کر رہا ہوں، اپنی وقتی خوشیوں کے لیے اس کی آئندہ آنے والی خوشیوں سے اسے محروم کر رہا ہوں۔ میں نے اسے سکون آور دوائی سمجھ لیا تھا، شراب کا جام سمجھ کر قطرہ قطرہ پی رہا تھا اور خود کو زندگی کے غموں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہ سکون آور دوا یا شراب کا پیالہ نہ تھی، وہ ایک عورت تھی، زندگی کی تمام تر خواہشوں سے بھری ہوئی۔ میری جز وقتی خوشیوں اور ذرا سی تسکین کے لیے وہ اپنی ساری عمر کو داؤ پہ لگا رہی تھی۔ لیکن میں کرتا بھی کیا؟ وہ میری اشد ضرورت بن گئی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا میں برسوں کا افیمی ہوں اور وہ میری افیم کی پڑیا ہے۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ یہ سب برا ہے، میں اسے استعمال کرتے رہنے پہ مجبور تھا۔ میں نے ایک طویل عرصے کے بعد خوشیوں کا مزہ چکھا تھا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس خیال سے ہی میرے اندر نہیں 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 کی گردان شروع ہو جاتی اور اس طاقتور آواز کو دبانا میرے بس سے باہر تھا۔ اور پھر اگلے روز اس نے دفتر میں کچھ پیپرز ٹائپ کر کے میرے سامنے رکھے۔ میں آج ذرا جلدی جانا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ میں نے فائل پر سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آج پھر اس نے آسمانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ رنگ کس کو اتنا پسند ہے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ اکثر پہنتی ہو۔ جس کو پسند تھا اب وہ یہاں نہیں ہے، وہ دھیرے سے ہنس دی۔ میں اس لیے پہنتی ہوں کہ مجھے خود کو بھی یہ رنگ بہت پسند ہے۔ میرا دھیان اس کے پہلے جملے میں اٹکا ہوا تھا۔ جلدی کیوں جانا ہے؟ پھر میں نے سر جھٹک کے پوچھا۔ کچھ شاپنگ کرنا ہے۔ شاپنگ آفس ٹائم کے بعد نہیں ہو سکتی؟ میرا لہجہ سنجیدہ تھا۔ مجھ سے میری محبت کا خراج یوں وصول کرتی ہو، چھٹیاں مانگ مانگ کر۔ اس کا چہرہ یکدم تپ گیا، کانوں کی لوئیں تک سرخ انگارہ ہو گئیں۔ پھر وہ بنا کچھ کہے اپنی سیٹ کی جانب مڑ گئی۔ موم کی گڑیا، میں نے سوچا۔ دراصل وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ میں اسے جانے کی اجازت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ آفس کا ٹائم ختم ہوا تو وہ اٹھ کر اپنی چیزیں ہینڈ بیگ میں غصے سے ٹھونسنے لگی۔ میرا کام تو کب کا ختم ہو چکا تھا، میں تو بے فکری سے بیٹھا اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔
جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ چلنا اس کی مجبوری بن گیا، لیکن باہر آ کے اس نے راستہ بدل لیا۔ میں لفٹ کی جانب بڑھا تو وہ سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن میں نے اسے روکا نہیں۔ ہامتی کامتی جب وہ لال چہرہ لیے آخری سیڑھی پر آئی تو میں ریلنگ سے ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا۔ غصہ کچھ سرد پڑا؟ میں نے مسکرا کے پوچھا۔ وہ جواب دیے بنا آگے بڑھ گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ باہر نکل کر میں پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے پتا تھا اس کی مطلوبہ بس 10 منٹ بعد آتی ہے۔ اطمینان سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا میں اس کے قریب لے آیا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ لازمی امر تھا کہ وہ اتنے لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، سو اسے بیٹھنا پڑا۔ کہاں چلیں؟ جہنم میں۔ نہیں بھائی، میں نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ اب ایسے بھی حالات نہیں ہیں۔ منہاج صاحب، اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ گاڑی روکیں۔ نہ روکوں تو میں دروازہ کھول کے کود جاؤں گی۔ سوچ لو، تمہیں چوٹیں آئیں گی، شاید ہاسپٹل لے جانا پڑے، بات پھیلے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم دونوں ساتھ تھے اور ہماری ہاتھا پائی ہو گئی، ہم دونوں کی بدنامی ہوگی۔ تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے؟ میں آپ کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ بزدل، میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ نہ جانے میں کیوں ملتی ہوں آپ سے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ بڑبڑائی۔ محبت، میں دھیمے سروں میں بولا۔ نہیں، وہ تڑخ کر بولی، میں آپ سے محبت نہیں کر سکتی۔ پھر کس سے کرتی ہو؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ اس سے جسے آسمانی رنگ پسند ہے۔ ہاں، منگیتر ہے وہ میرا۔ میرے اندر کئی چھناکے ہوئے، لیکن میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ میرا اس پہ کوئی حق نہ تھا۔ وہ کسی کو بھی چاہنے کا دعویٰ کر سکتی تھی، میں اس سے باز پرس کرنے کا مجاز نہ تھا۔ میرے منگیتر کا نام فصیح ہے۔ وہ میری اداسی کو محسوس کر کے دھیرے سے بولی۔ ہوگا، میں خشک لہجے میں بولا۔ امی کے انتقال سے 2-3 سال قبل ہماری منگنی ہوئی تھی۔ وہ شاید مجھے سب کچھ بتانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ پھر اس پر کچھ بننے کی دھن سوار ہو گئی اور وہ ہمیں چھوڑ کے امریکہ چلا گیا۔ کچھ عرصہ اس کے خطوط آتے رہے، پھر علم ہوا کہ گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے اس نے وہاں کسی عورت سے شادی کر لی ہے، اور آپ اب تک اسے اپنا منگیتر سمجھتی اور پکارتی ہیں۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ کو تو طنز سے سخت نفرت ہے نا؟ وہ دکھی انداز میں بولی۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ جینے کے لیے بہانوں کی ضرورت ہوتی ہے منہاج صاحب۔ پھر وہ بولی، اور بہانے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کھوکھلے اور بے جان، لیکن ان کے دم سے زندگی تو چلتی رہتی ہے نا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو نازنین۔ اس نے وہ سب کہا تھا جو خود میرے دل میں تھا۔ ہم دونوں 2 علیحدہ علیحدہ راستوں کے راہی تھے، جو اکیلے پن کے خوف سے ساتھ ہو لیے تھے۔ بالآخر کسی مقام پر ہمیں بچھڑنا تھا۔ ہم دونوں ہی جانتے تھے۔ کیا خریدو گی؟ مارکیٹ کا رخ کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تھوڑی سی خوشیاں، ذرا سی بے فکری، چند مسکراہٹیں۔ میں نے اس کی سمت دیکھا اور مسکرا دیا۔ اور دکان والے کو کیا دو گی؟ یہی سب کچھ۔ ہم دونوں ہنس دیے اور اسے بازار ڈراپ کرنے کے بعد جب میں گھر آیا، لاؤنج کا دروازہ کھول کے داخل ہی ہوا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ چھت پر، دیواروں پر، قالین پر، ہر جانب پھول ہی پھول تھے۔ تازہ گلابوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ کیا میں کسی اور کے گھر آ گیا ہوں؟ چند لمحوں کے لیے میں واقعی گھبرا گیا، لیکن پھر فرنیچر اور دیگر چیزوں نے احساس دلایا کہ گھر اپنا ہی ہے۔ تعجب سے یہ سب کچھ دیکھتا ہوا میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ گلابوں نے یہاں بھی ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ یہ گھر ہے یا گلاب کا کھیت؟ میں بڑبڑایا۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور امبرین گنگناتی ہوئی باہر آئی۔ مجھے دیکھ کے وہ مسکرا دی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ آج بڑی دیر کر دی۔ وہ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ میں نے رسٹ واچ دیکھی۔ مجھے اندازہ ہوا دیگر دنوں کی نسبت آج میں کچھ جلدی آ گیا تھا۔ کیا بات ہے، یہ ایک جگہ منجمد کیوں ہو گئے؟ وہ آئینے میں میرا عکس دیکھ کے مسکرائی۔ آنکھوں پر یقین آتا ہے نہ کانوں پر۔ میں نے پلنگ پہ بیٹھتے ہوئے سانس بھری۔ نہ یہ میرا مانوس کمرہ نظر آتا ہے، نہ تمہاری گفتگو۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ اچھا، جلدی سے چینج کریں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جانتے ہیں آج میں نے آپ کے لیے چائنیز بنایا ہے۔ وہ مجھ سے گفتگو کے لیے آپ کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ حیرت سے میری آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ یا خدا، یہ آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ میں نے صبح غور کیوں نہیں کیا؟
सोचता हुआ मैं बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर बाहर निकला तो वो खाना लगा चुकी थी। हर चंद के मैं नाज़रीन के साथ खाना खा के आया था, लेकिन एक मर्तबा फिर खाने बैठ गया कि इनकार का तो आज कोई सवाल ही ना था। खाने के बाद वो मुझे कमरे में चलने का कह के कॉफ़ी बनाने चली गई। उसने सारे नौकरों को छुट्टी दी हुई थी और घर में हम दोनों के सिवा और कोई ना था। मैं कमरे में आकर बिस्तर पे नींद दराज हो गया। आंखें बंद करके इस नई तब्दीली के बारे में सोचने लगा जो कतन गैर मुतवक्को थी। कुछ देर बाद मुझे अपने हाथ पे नमी का एहसास हुआ तो मैंने आंखें खोल दी। वो मेरे कदमों में बैठी थी, सर झुकाए आंसू बहा रही थी जो मेरे हाथ की पुश्त पे गिर रहे थे। अम्बरीन, क्या हुआ? मैं उठ के बैठ गया। यार कुछ बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो मैं हो गई थी मिन्हाज, अपने हाथों अपना घर उजाड़ने चली थी। वो सिसकी। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलती पर थी। 5 साल से आपकी ज़िंदगी अजाब कर रखी थी मैंने, ना सिर्फ आपकी बल्कि हम दोनों की। मुझे मेरे रवैये की बदसूरती का एहसास हो गया है मिन्हाज, मुझे माफ़ कर दे। जब तुम्हें एहसास हो ही गया तो माफ़ी का क्या सवाल। मैं मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने बराबर बिठा लिया। देखो अमरीन, अब उस रविश को फिर कभी मत अपनाना जिसने हमारी अच्छी भली ज़िंदगी के 5 बेहतरीन साल हमसे छीन लिए। मेरा इतना कसूर है मिन्हाज कि मैं आपसे इंतहाई शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ और मुझे ये खौफ रहता है कि आप कभी भी मुझे छोड़कर किसी और को ना अपना लें। और इन बेबुनियाद अंदेशों पर तुम बेतबारी की इमारत खड़ी करती हो। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा आप पर कभी शक नहीं करूँगी। मैं भी वादा करता हूँ अम्बरी, जो तुम्हारी जगह है वो सिर्फ तुम्हारी रहेगी। फिर वो कुछ कहते कहते रुक गई। हाँ कहो। फिर नाज़नीन अंसारी को फ़ौरन से पेशतर अपने दफ्तर से निकाल बाहर करें। मैं शशदर रह गया, लेकिन सिर्फ चंद सानियों के लिए। फिर मैं वापस अपनी साबिका हालत में लौट आया। नाज़नीन अंसारी और मेरा ताल्लुक़ अब कोई राज न रहा था। दफ्तर में दफ्तर से बाहर बहुत से लोग थे जो हमें कई मकामात पर साथ देख चुके थे। ऐसे में अमरीन जैसी जासूस फितरत औरत से ये बात छुपी रहना मुमकिन भी ना था। नाज़नीन अंसारी, वो महज एक साया है अमरीन। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। उससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं किसी से खौफजदा नहीं हूँ। उसने नाक से कोड़ी। लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है मिन्हाज। ठीक है, इस मसले को फिल वक्त मौज़ूए बहस ना बनाओ। ये वक्त तो अच्छी अच्छी बातें करने का है। ना जाने वो किस दिल से मुस्कुराई थी। जिस तूफान के उठने से मैं दिल ही दिल में इंतहाई खौफजदा था, वो आकर इस खामोशी से गुजर जाएगा मेरे तसव्वुर में भी ना था। मैं सोचता था कि वो जो हवाई किले बनाकर जंग लड़ा करती थी, जब हकीकी किला देखेगी तो उसका हाल क्या होगा। लेकिन हुआ यूं कि उसने पसपाई इख्तियार कर ली। ये मेरे लिए ज़िंदगी की हकीकी खुशियों की नवीद थी। कल आपकी सालगिरह है, क्या आपको याद है? कुछ देर बाद उसने पूछा। अच्छा, मैंने ताज्जुब से सोचा। मैं तो समझ रहा था कि आज मेरी सालगिरह है। ये इत्तफाक, ये इल्तफात। वो हंस दी। सच बताऊं मिन्हाज, मैं माहिर नफ्सियात से मिली थी। हैं, वो क्यों? मैंने चौंक के उसे देखा। मैं जानना चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी इस कदर बेकैफ क्यों है। मेरे पास मोहब्बत क्यों नहीं? खलूस, एतबार, एतमाद से मेरा दामन क्यों इतना खाली है? 1 हफ्ते के इलाज से ही मुझ पर यह बात रोशन हो गई कि सारा कसूर मेरा अपना है। तुम्हें खो देने के खौफ की इंतहा पर जाकर मैं खुद ब खुद तुम्हें खो बैठी। तुम दूसरों के हो रहे थे, ये बात समझ में आते ही सारे काम खुद ब खुद बनते चले गए। और देख लो आज हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए। और तुम वादा कर चुकी हो कि अब दोबारा उस जिंदगी में नहीं जाओगी। वादा तो तुमने भी किया है। उसने मेरी आंखों में झांका। मैंने जल्दी से नजरें झुका ली, मुबादा वो उनमें नाज़नीन अंसारी का अक्स ना पाले। फिर मुझे एहसास हुआ कि निगाहें तो तब झुकती हैं जब दिल में चोर हो। चोर तो तुम हो नाज़नीन। कितनी सफाई से मेरे दिल पे हाथ साफ कर गई हो कि मैं अपनी बीवी के साथ होकर भी तुम्हें सोचता हूँ। क्या सोचने लगे? मैं चौंका। मैं सोच रहा हूँ कि कल मेरी सालगिरह है और तोहफा तुमने मुझे आज दिया है, सच्ची खुशियों का तोहफा। कल हम बाहर खाना खाएंगे। वो खुश होकर जल्दी से बोली। ठीक है, मैं भी मुस्कुरा दिया। कल तुम ऑफिस से भी छुट्टी कर लो। ठीक है, मुझे हामी भरनी पड़ी। वो खुश थी और मुझे भी उसकी खुशी का पास करना था। बहरहाल वो मेरी पहली और आखिरी बीवी थी और ये फैसला तो मैं बहुत पहले कर चुका था। दूसरा दिन मसरूफ़ गुजरा। अमरीन ने मुझे सारा दिन मसरूफ़ रखा।
صبح سے شام تک شاپنگ کے لیے لے گئی اور مجھے ڈھیر چیزیں دلائی۔ لنچ ہم نے ہوٹل میں کیا، پھر ہم گھومنے ساحل سمندر پہ گئے، جہاں سے رات گئے کھانا کھا کے لوٹے۔ شاید وہ شعوری طور پہ مجھے ذہنی طور پر خود سے قریب کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ 5 سال کی کسر ایک ساتھ نکال لینا چاہتی تھی، جس سے میں تھکن محسوس کر رہا تھا۔ رات کو تھک ہار کے جب میں بستر پہ لیٹا تو میرا ذہن جسم کی تھکاوٹ سے قطع نظر بالکل چوکس تھا۔ میں سوچنا چاہتا تھا، میں خود کو جاننا چاہ رہا تھا، میری اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں ناظرین کو چاہتا تھا، یہ ایک قطعی بات تھی جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لیکن میں اسے اپنا نہیں سکتا تھا، یہ بات بھی طے تھی۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب امبرین کا تھا۔ امبرین کو چھوڑ کے میں عرش سے فرش تک کا فاصلہ محض ایک کلا بازی میں طے کرتا، جو کہ مجھے منظور نہ تھا۔ غم جانا قابل برداشت تھا، غم دوران ناقابل برداشت ہوتا، اور پھر امبرین کو چھوڑ کر میں ناظرین کو اپنا بھی لیتا تو شاید ہمارے بیچ ایسے ہی جھگڑے ہوا کرتے۔ مجھے جب جب یہ آسائشات یاد آتی میں غیر شعوری طور پر اسے معطوف ٹھہراتا۔ یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں ناظرین سے کنارہ کش ہو جاتا، لیکن کم بخت دل اس پہ بھی راضی نہ ہوتا۔ بہرحال ہونا یہی تھا، آج یا کل مجھے ناظرین سے علیحدہ ہونا تھا۔ اسی میں میری بہتری تھی، میرے بہتر مستقبل کی ضمانت تھی۔ آئی ایم سوری ناظرین، میں نے سونے سے قبل اس کے تصور کو مخاطب کیا۔ یقین کرو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دوسرے دن ناظرین کچھ خاموش تھی، اس کی ٹائپ رائٹر پہ تھرکتی انگلیاں بار بار رکتی، وہ کچھ سوچتی اور پھر ٹائپ رائٹر کی کھٹ کھٹ شروع ہو جاتی۔ کہاں گم ہو؟ وہ مجھے پیپرز پکڑانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ سر پلیز۔ کیا بات ہے ناظرین؟ کوئی بات نہیں۔ اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں ہو؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ منہاج صاحب، پھر وہ بولی، میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ میرے حواسوں پہ ایک بم گرا۔ کیوں؟ میں اب آپ کے ہاتھوں مزید کھلونا بننے کے لیے تیار نہیں۔ کھلونا؟ کیسا کھلونا؟ میں پریشان ہو گیا۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ آپ مجھے شاید ایک گڑیا سمجھتے ہوں، جس سے جب جی چاہا کھیل لیا، جب جی چاہا اٹھا کے کونے میں ڈال دیا اور شوکے سے دوسری گڑیا نکال لی۔ ہاں گڑیا تو میں تمہیں سمجھتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اس لیے کہ تم لگتی ہو بالکل گڑیا جیسی، کبھی کانچ کی، کبھی موم کی، اور اس وقت تو بالکل پتھر کی گڑیا لگ رہی ہو۔ لیکن یہ کھیلنے اور ایک طرف رکھ دینے والی بات کیا ہے؟ اور یہ دوسری گڑیا کون ہے؟ آپ کی بیگم محترمہ امبرین احمد، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میں نے آپ دونوں کو وہیں سیر کرتے دیکھا تھا جہاں آپ مجھے لے جاتے ہیں، اور آپ بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں صرف نام کے میاں بیوی ہیں، آپ دونوں کے درمیان محبت، خلوص اور یقین کا کوئی رشتہ نہیں۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ لو برڈز کی طرح سر ملائے کون سے وعدے وعیدے ہو رہے تھے؟ اوہ، میں نے گہری سانس بھری۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں بھرانے والے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ کے لیے آپ سے علیحدہ ہو جانا چاہتی ہوں۔ مجھے یوں لگا اس نے مجھے ایک گہرے پاتال میں دھکیل دیا ہو۔ نہیں کی گردان ایک بار پھر اسی شدت سے شروع ہو گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب میں خود ایسا سوچتا اس آواز میں اتنی شدت نہ ہوتی، اور جب وہ یہ بات کرتی میں بے حال ہو جاتا۔ نازنین میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں بے بسی سے بولا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ میری جانب مڑی اور بولی، منہاج صاحب میں طوائف نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں پتھر کے بت کی مانند بیٹھا رہ گیا۔ غلطی میری ہی تھی، نہ میں اسے اپناتا تھا نہ چھوڑتا تھا، اور وہ خوددار تھی کہ اس نے مجھ سے آج تک اپنے منہ سے شادی کے لیے نہ کہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی ناک کی بناوٹ، اس کے لبوں کا کٹاؤ، میں نے تو پہلے ہی دن سارے اندازے درست لگائے تھے۔ پھر میں غلطی پر غلطی کیوں کرتا رہا؟ میں تھکے ہارے انداز میں اٹھا اور اپنا کوٹ اٹھا کر آفس سے نکل گیا۔ تم نے ناظرین سے شادی کر لی ہے؟ یہ پہلا سوال تھا جو گھر میں گھستے ہی مجھ سے کہا گیا۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کون بکتا ہے؟ لوگ بکتے ہیں، امبرین چلائی۔ آخر تم اسے دفتر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ دفتری معاملات میں مداخلت تمہارا کام نہیں۔ میں بھی چلایا۔ میں خود بہتر جانتا ہوں مجھے آفس میں کسے رکھنا ہے، کسے نکالنا ہے۔ منہاج،
میں نے پیار محبت سے تمہیں راہ راست پلانے کی کوشش کی، لیکن میں جان چکی ہوں تم سدھرنے والی چیز نہیں ہو۔ آج تم دفتر گئے تو میں خوش تھی کہ واپسی پر تم مجھے اسے نکالنے کی خوشخبری دو گے، لیکن پیچھے سے وہ منحوس مسز عثمانی فون کر کے بتا رہی ہیں کہ تم نے اس چڑیل سے شادی کر لی ہے۔ گلا گھونٹ دوں گا میں ان کا بھی اور تمہارا بھی۔ حالانکہ میں ذہنی طور پہ خود کو ناظرین سے الگ ہونے پر تیار کر چکا تھا، لیکن اس اثر نو بحث نے مجھے الجھا دیا، مجھے خود پہ قابو نہ رہا۔ تم کیا میرا گلا گھونٹو گے؟ کیا ہو تم جس پر اتراتے ہو؟ میں ہر چیز چھین سکتی ہوں تم سے، تم جانتے ہو؟ کیا چھین سکتی ہو تم؟ میری زندگی، میری خوشیاں، میری نیندیں؟ نہیں عمرین احمد، تم کچھ نہیں چھین سکتی۔ یہ میری مروت تھی جو میں آج تک خاموش رہا، لیکن اب میں خود چھوڑ دوں گا تمہیں، تمہاری دی ہوئی ہر شے کو ایک ٹھوکر مار کر واپس تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، اور یقین کرو نازنین انصاری کے ساتھ میری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہ گئی اور میں کھٹ کھٹ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ زندگی تمہاری مرہون منت ان آسائشات کے بغیر بھی گزر سکتی ہے عمرین احمد، میں کمرے میں تیار ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ ملتا ہی کیا ہے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر، ایک ویل فرنشڈ آفس میں بیٹھنے سے انسان دو روٹی کھا کر چین اور سکون کی نیند سوئے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ 1,00,000 کے پلنگ پر پوری رات جاگ کر گزار دی جائے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں نے اس کے کمرے کے بند دروازے پہ نگاہ ڈالی۔ گڈ بائے۔ میں باہر نکل آیا، ٹیکسی کر کے میں سیدھا نازنین انصاری کے ہاسٹل پہنچا تھا۔ مس نازنین انصاری، آفس میں بیٹھی عورت نے مجھے دیکھا۔ آپ انہی سے ملنا چاہتے ہیں نا؟ جی، میں نے یہی نام لیا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا انداز بہت بے چین تھا۔ آپ بڑے وقت پہ آئے ہیں سر، وہ تو بس کمرہ خالی کر کے جانے ہی والی تھی، اپنا سامان تیار کر رہی ہیں وہ۔ اوہ، میں نے سکون کا گہرا سانس لیا، نہ جانے وہ کہاں چلی جاتی اور پھر کبھی مجھے ملتی بھی یا نہیں۔ میں عین وقت پہ پہنچا تھا۔ نازنین اندر داخل ہوئی تو عورت رسماً مسکرا کے باہر چلی گئی۔ آپ، مجھے دیکھ کے اسے جھٹکا لگا۔ اس وقت؟ نازنین چلو شادی کر لیں۔ مگر کیوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا سی گئی۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری قوت برداشت سے باہر ہے، اس لیے جو کچھ ہو چکا ہے اس کا علم غالباً آپ کو نہیں ہے۔ اس کا چہرہ نہ جانے کیوں سرخ ہو گیا۔ کیا ہو چکا ہے؟ میں نے حیرانی سے اس کی صورت دیکھی۔ پھنسی واپس آ گیا ہے اور ہم دونوں شادی کر رہے ہیں۔ میں ساکت رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے میرے دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، الفاظ اور معنی سب آپس میں گڈ مڈ ہو گئے۔ کیا کہا؟ مجھے یقین تھا ایک روز وہ ضرور لوٹے گا۔ وہ میز پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگی اور وہ لوٹ آیا ہے، صرف میرے لیے۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ لوٹے گا؟ میں حیرانی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ تمہیں یقین تھا نازنین؟ اور تم مجھ سے، میرے جذبات سے کھیلتی رہی، اس کی محبت کی صداقت پر اس قدر ایمان تھا تو میرے راستے کیوں کھوٹے کیے؟ جب تمہیں یقین تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو تو کیوں آئی تھی میرے اتنے قریب، کیوں چھائی میرے حواسوں پر؟ نازنین بی بی، چوکیدار نے آ کر دروازہ بجایا۔ باہر آپ کی گاڑی آ گئی ہے، صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ منہاج صاحب؟ وہ اپنا بیگ اٹھا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتی ہوں، لیکن سچ اگر الفاظ میں بیان نہ کیا جائے تب بھی سچ ہی رہتا ہے۔ آپ غور کیجیے گا، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ پھر وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ میں ہمانکوں کی طرح ہاسٹل کے آفس میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ ہاں نازنین، پھر میں نے سوچا، تم ٹھیک کہتی ہو، غور کرو تو ہر سوال کا بڑا واضح، بڑا تلخ جواب نکلتا ہے۔ مجھے شکایت ہے کہ تم نے مجھ سے میرے جذبات سے کھیلا۔ یہ شکایت تم مجھ سے بہت پہلے کر چکی ہو۔ مجھے شکایت ہے کہ جب تمہاری منزل کچھ اور تھی تو تم میرے ساتھ کیوں چل رہی تھی۔ یہ الزام تم بھی مجھ پہ عائد کر سکتی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے شجرے سایہ دار تھے جن کے پاس کچھ دیر ٹھہر کر سستایا جا سکتا ہے، ان کے نیچے بسیرا نہیں کیا جا سکتا۔ بات بس اتنی سی ہے نازنین کہ ساتھ چلنے میں تمہاری منزل پہلے آ گئی اور تم نے مجھے خدا حافظ کہہ دیا۔ میری منزل قریب تھی تو میں بھی یہی کہنے کا سوچتا تھا۔ میں نے کھڑکی کے قریب آ کر باہر جھانکا۔ کوٹ پینٹ میں ملبوس ایک جوان اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ لے رہا تھا۔ نازنین کسی روبوٹ کی طرح اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اور منہاج احمد،
تمہاری منزل اگر پہلے آ جاتی تو؟ میں نے ایک گہری سانس بھری اور میرے ذہن نے ابھی ابھی دیکھے گئے منظر کے لیے ایک عنوان تجویز کیا، تو تم بھی یہی کرتے۔ پھر میں مڑا اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔